حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عروج زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ وفا کا تعلق مرد اور عورت سے منسلک نہیں، اس کا تعلق طبیعت، نیت اور تربیت سے ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں، مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے بھی خوشبو آئے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بہترین انسان عمل سے بچنا جانتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ توبہ کر لو، پر جس کو گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ جب کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہراؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کی نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگوں کو بہت پریشان دیکھا ہے، ایک وفادار اور دوسرا مخلص۔ اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سوراخ موجود ہو۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کسی پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے۔
جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ محبت کے معاملے میں ہم سب یکساں طور پر بیوقوف ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اسے حاصل کریں۔ تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے کاموں پر بھی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ عقل کا فیصلہ جذبات کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ ٹوٹنے والی چیز میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، شیشہ دوسرے نمبر پر، جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر موجود ہے۔